لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا ہمت سے کام لے کر اس لفظ کے اندر وسعت پیدا کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذو النورین میں یہ شے بھی شامل ہے اس کے مفہوم میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں دو سخاوتیں جمع ہو گئی تھیں، ایک سخاوت قبل الاسلام اور ایک سخاوت بعد الاسلام۔ اسلام لانے سے پہلے بھی نہایت مخیر، نہایت سخی، نہایت نرم دل، نہایت شفیق، رحیم، رؤوف، جو کیفیات ہو سکتی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج میں موجود تھی بتمام و کمال۔ لہذا آپ نہایت سخی تھے، خرچ کرتے تھے، یہ اسلام سے قبل کی سخاوت ہے۔ اور اسلام کے بعد پھر جس طرح آپ نے اپنی دولت کو لٹایا ہے، ایک عکس کامل سمجھیے حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ، بیر روما خریدا ہے، بڑی کثیر، جتنی قیمت مانگی اس یہودی مالک نے، اس لیے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ آئے ہیں تو یہ کنواں تھا ایک یہودی کے قبضے میں تقریباً 2 میل کے فاصلے پر، بڑا میٹھا اچھا پانی تھا، اور وہاں سے وہ پیسے لیتا تھا جو پانی بھرتے تھے، اور مسلمان جاتے تھے اور وہاں پہ تانے بھی یہودیوں کے سنتے تھے، لیکن بہرحال پانی کی کوئی اور کیونکہ سورس نہیں تھی، وہاں سے پانی خرید کر لانے پر مجبور تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے میں فرمایا کہ کوئی ہے کہ جو اس کنویں کو خرید کر اور مسلمانوں پر وقف کر دے، تو فوراً حضرت عثمان نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ایسے موقع پر پھر تو کوئی شخص جو ہے مالک جو ہوتا ہے وہ منہ مانگے دام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے مل جائے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اب ان کے یہاں یہ فیصلہ ہوا ہے، تو اس نے جو قیمت مانگی ہے تو عثمان نے ادا کر، اور اسے پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس سے پانی بھرنے پر کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، اس پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اور مسجد کی توسیع کا وقت آیا، مسجد نبوی کا، تو خرچ کرنے والے حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے جب جیش عسرہ جسے کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک کے وقت حضور جب کہہ رہے ہیں اور لوگوں سے انفاق کی، لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کہ حضور اچھا 100 اونٹ بما ساز و سامان اور رسد کے وہ میرے ذمے ہے، میں فراہم کروں گا۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا سواریوں کا، اس لیے کہ جانا تھا تبوک تک، آپ اندازہ کیجئے سلطنت روما کی سرحد تک سینکڑوں میل کا سفر ہے، سخت شدید ترین گرمی کا موسم ہے، تو رسل و رسائل جو ہے وہ سب سے بڑا لاجسٹکس کا پرابلم جو ہے جنگ کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے اہم ترین ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو اونٹوں کی ضرورت تھی، اور اونٹ بھی پھر اونٹ کے ساتھ وہ جو رس جو بھی اس کے ساتھ سواری ہوگی اس کے لیے سامان رسم چاہیے، تو 100 اونٹ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے دوبارہ کچھ اشارہ فرمایا، پھر کھڑے ہو کر فرمایا اچھا مزید 100 اونٹ، پھر تیسری مرتبہ 100 اونٹ مزید 300 اونٹ، اور تمام اس کے ساز و سامان کے اور رسد و رسان کے وہ پیش کر دیے۔ اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ کچھ نقد رقم کی بھی ضرورت ہے، نقد ہونے چاہیے تاکہ اجناس خریدی جائے یا کوئی اور اسلحہ وغیرہ خریدا جائے۔ تو حضرت عثمان گئے ہیں گھر سے ایک تھیلی میں 1000 اشرفیاں، اشرفی کا تصور کیجئے، وہ بھر کر لائے ہیں اور حضور کی جھولی میں لا کر وہ جو تھیلی ہے وہ الٹا دی ہے۔ اور حضور کی جو کیفیت اس وقت آتی ہے احادیث کے اندر کہ حال یہ تھا کہ حضور اپنی تھیلی کے اندر پڑے ہوئے اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے تھے جیسے ہاتھ سے، اور آپ کے چہرہ اتنا اس وقت جو ہے وہ نورانی ہو گیا تھا اور اس طریقے سے سرخ نظر آ رہا تھا خوشی سے، مسرت سے، گویا کے الفاظ یہ ہے گویا کے سرخ انار آپ کے گالوں پر نچوڑ دیا گیا ہے، اور فرما رہے تھے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جائے۔ اور 2 مرتبہ پھر آپ نے فرمایا ہے آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی گویا کہ جو بھی کچھ یہ کریں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب نہیں ہوگا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت عثمان نے اس کو لائسنس سمجھاؤ گناہ کے لیے یا کسی معصیت کے لیے، یہ صرف ایک مقام کو ظاہر کرنے کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے کہ ان کی تو آئندہ کی پوری زندگی جو ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی خطا اور لغزش ہو تو آج کے دن وہ معاف ہو چکی ہے۔ وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 2 سخاوت ہیں، ان کا اپنا فرمانا یہ ہے کہ جس دن سے میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کی بیعت کی تھی اس کے بعد سے کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ایک غلام کو آزاد نہ کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ سابقون الاولون میں سے ہیں، 6 یا 7 بلکہ بعض روایات میں 5 بھی ایمان لانے والے جو ہیں وہ شمار کیے گئے ہیں۔ یہ تو یقین کے ساتھ سب حضرات کہتے ہیں
کہ 39 تھے اہل ایمان جن میں حضرت عمر جب شامل ہوئے تو 40 میں تھے، 40 کا عدد پورا ہوا ہے حضرت عمر کے اسلام لانے سے، یہ سن 6 میں ہو رہا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں لازماً شامل ہیں۔ اس اعتبار سے سن 6 سے پہلے تو قطعی ہو گئی کہ ان کا ایمان لانے کا واقعہ جو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 5ویں یا 6ٹھے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر جیسے ایمان لائے ہیں حضور پر، فوراً انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کی جو ہے کوشش شروع کر دی، اور 6 عشرہ مبشرہ ہیں کہ جو حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے، چوٹی کے 10 صحابہ میں سے 6، ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت عثمان ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کم سے کم 10 برس شامل کر لیجئے جو مکی دور ہے اس کے، اور اس کے بعد پھر مدنی دور، اور پھر حضرت عثمان کا انتقال یا شہادت تو ہو رہی ہے سن 35 کے اندر، تو اس پورے عرصے کو شامل کیجئے کہ 45 برس کے جمعے نکال لیجئے کہ ان میں سے کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے کسی غلام کو آزاد نہ کیا ہو، اور اگر کسی جمعے میں نہیں کر سکا تو اگلے جمعے میں نے 2 کیے ہیں، یعنی یہ ہے کہ وہ تعداد جو ہے انہوں نے برابر رکھی ہے۔ تو اس سے اب ان کے انفاق کا اور ان کے ایثار کا اور ان کی سخاوت کا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں